یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے علماء قرآن سے اس قدر دور ہو چکے ہیں اور اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ قرآن و سنت سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمیر ارشد صاحب، آن لائن جریدہ ہم سب کی اشاعت مورخہ 16 فروری 2020 میں غیر معمولی اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زیر عنوان احمدی اقلیت اور ہمارے علماء لکھتے ہیں، یہ سرزمین احمدیوں اور احمدیوں کے ساتھ ہونے والے اعمال کی گواہ ہے۔ ان کے ساتھ اچھا رویہ برتنا، تعلقات رکھنا عین اسلام کے منافی سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ انہیں انسانی حقوق کا روادار بھی نہیں سمجھا جاتا، جو کہ اسلام کی روح کے بالکل منافی ہے۔ ہم ایک ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جو کہ قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا رویہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر نظر آتا ہے۔ اللہ قرآن میں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ اور اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دیجیو کہ وہ تجاوز کر کے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کی نگاہوں میں اس کا عمل چبھا رکھا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان سب کا پلٹنا ہے تو وہ انہیں اس سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت 109۔ سو ہمیں چاہیے کہ کسی کے بھی مذہبی شخصیت کے کردار کو اتنی بری طرح نہ اچھالیں کہ وہ ہماری بات کو ہی نہ سنیں۔ ہمارے علماء اور امن کا دشمن طبقہ مرزا غلام احمد کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اخلاقی قدروں کو کھو چکے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں احمدیوں اور مربیوں کا رویہ قابل تحسین ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے بلکہ اسے درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتے، علاوازیں احسن طریقے سے پیش آتے ہیں۔ ہمارے علماء ان کے ساتھ علمی غلطی واضح کرنے کی بجائے لڑنے کے درپے ہوتے ہیں، حالانکہ علماء کو چاہیے کہ قادیانیت کے محاسبے کے لیے گالم گلوچ کی دنیا کو خیر بات کہہ کے اخلاقی میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔ ہمارے علماء نے ان کے اور ہمارے درمیان بہت کدورتیں پھیلا دی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر، ان کی شادی، ان کی خوشی، ان کی غمی پر، حتیٰ کہ ان کے مرنے پر بھی ہمیں جانے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی جنازے پر جاتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ جنازہ پڑھنا نہ پڑھنا اس پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس حد تک چلے جانا کہ جس نے پڑھ لیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کے لیے دلیل چاہیے، نہ کہ دلیل بزرگوں کے ناموں پر باندھ دی جائے۔ مرزا صاحب پر غیر اخلاقی گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کسی کے ہاں گراں قدر اہمیت کے حامل شخصیت ہیں۔ ان کے افکار اپنی جگہ، ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ اخلاق سے گرا ہوا نہیں بلکہ قابل تحسین ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ چناب نگر ربوہ جانے کا اتفاق ہوا، سوچا جنت جہنم دیکھیں گے، ضیافت خانہ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ جنت جہنم کا تصور ہمارے علماء کی تخلیق ہے۔ کوئی احمدی ان دو قبرستانوں کو جنت جہنم کا رتبہ نہیں دیتا۔ جماعت احمدیہ نے اپنی مالی معاونت کے لیے اپنے احمدی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی آمدن کا، اپنے تحائف کا، غرض ہر چیز کا 16% جماعت احمدیہ کو دیں گے۔ جو جماعت احمدیہ کو 16% دے گا اس کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ سو جماعت احمدیہ اس شخص کو اپنے لیے عظیم یا یادگار شخصیت کی حیثیت سے ایک علیحدہ قبرستان میں دفن کر دیتی ہے۔ ان کا یہ عمل اپنی جماعت کی بقا کے لیے تھا، لیکن ہمارے علماء نے اس کے جواب میں تو انتہا کر دی۔ ان کے اوپر ایسا جھوٹ باندھا کہ ہر کوئی اس قبرستان میں دفن ہونے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ احمدی اسے جنتی سمجھ کر یہاں دفن کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا علمی محاسبہ ہے؟ جیسا علماء نے رویہ اختیار کیا ایسا تو کوئی دنیا دار بھی اپنے مخالف کا نہ کرے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے علماء قرآن سے اس قدر دور ہو چکے ہیں اور اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ قرآن و سنت سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سو اپنے مقام کو گنوا کر غیر اخلاقی گفتگو اختیار کر کے رد قادیانیت کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں اور عام مسلمانوں تک منتقل بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ دین کی جو بات پیش کی جائے اس میں محبت کا عنصر ہو نہ کہ نفرت کا، دعوت دیں نہ کہ قطع تعلق کر دیں، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے
کہ دعوت تو کیا مکالمے سے بھی گریز کیا جا رہا ہے۔ علماء کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ وہ احمدیوں کے ساتھ جو رویہ برت رہے ہیں، کیا یہ آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا مصداق ہے؟ کیا وہ اپنے دین کی دعوت کو ان پر کھول رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی غلطی کو واضح کر رہے ہیں؟ بحوالہ www.humsub.com.pk/2989750/Umair-Arshad-2 مرسلہ طارق احمد مرزا، آسٹریلیا۔